معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر قرآن و سنت کی روشنی میں وضو کرنے کا طریقہ پڑھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا لباس اور ہمارا جسم صاف ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں حکم دیا تھا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں تو اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لو۔ قرآن پاک میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا۔ نمبر 2 وایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3 وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4 وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ باقی چیزیں جتنی بھی وضو میں شامل ہیں وہ ساری سنت میں شامل ہوتی ہیں۔ اب وضو کس طرح سے کرنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا، اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، کلی اچھی طرح سے کرنا تاکہ پانی حلق تک جائے۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کے بعد چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک اچھی طرح سے دھونا ہے، یعنی چہرے کو اچھی طرح سے دھونا۔ اس کے بعد کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، یعنی آپ کے ہاتھوں سے لے کر کوہنیوں تک آپ کے بازو اچھی طرح سے دھونے چاہیے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنے کے بعد ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو جسم کا دایاں حصہ پہلے دھوئیں اور بایاں بعد میں۔ اور ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کو 3 بار دھونا چاہیے۔ جب وضو کر لیں تو وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھنی چاہیے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ وضو کے بہت سے فوائد ہیں۔ طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، شیطان انسان سے ڈرتا ہے، دور رہتا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں فاقہ کشی ہے، رزق کی کمی ہے، مجھے کچھ عمل بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ یعنی باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یعنی وضو کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے۔ آج ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا ہے، کل انشاءاللہ آداب زندگی کے بارے میں مختصراً بیان کروں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔